الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے نماز کی شرطیں جانی جو 9 ہیں، نماز کے ارکان جانے جو 14 ہیں، نماز کے واجبات جانے جو 8 ہیں، اور نماز کی سنتیں جانے۔ سنتیں بہت ساری ہیں، تو اب ہم ان کو پریکٹیکل شکل میں برتنا چاہتے ہیں تاکہ یہ باتیں ذہن میں بیٹھ سکیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا، آج بھی پریکٹیکل شکل میں کر کے دیکھیں گے۔ چلیں آئیں، بتائیں سب لوگوں کو، نماز پڑھ کر کے بتائیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں شرطیں کون سی ہیں، ارکان کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں اور سنتیں کون سی ہیں۔ شرطیں 9 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر عقل، اسلام، تمیز، پاکی، نجاست سے پاکی، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، جی، وقت کا داخل ہونا، ستر چھپانا اور نیت۔ تو گویا کہ قبلہ رخ ہو کر کے نیت ہو نماز پڑھنے کی، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ میں نماز شروع کریں گے۔ چلیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو باندھیں گے۔ اچھا، یہاں پر نماز کے ارکان کہاں پہ پائے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر طاقت ہو تو فرض نماز میں کھڑا ہونا، دوسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ، جی، تیسرے نمبر پر اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو انہوں نے ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ باندھنا، دونوں ہاتھ باندھنا سینے پر، یہ نماز کی سنت ہے۔ پھر پڑھیں گے کیا؟ ثنا پڑھیں گے سب سے پہلے، اور ثنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو گویا کہ قیام کی حالت میں ارکان بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہے نا کھلی ہوئی ہوں گی، جی، اور سیدھا دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ سیدھا ہو ایسے، اور سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں۔ ہاں، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں، اور ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور اس میں پڑھیں گے کیا؟ سبحان ربی العظیم۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ گویا کہ واجبات میں سے ایک واجب ہے اور اس میں سے ایک سنتیں بھی ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ربنا ولک الحمد۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا امام کے لیے، منفرد کے لیے واجب ہے نا، اور ربنا ولک الحمد سب کے لیے کہنا واجب ہے، سب کے لیے کہنا واجب ہے، اور ربنا ولک الحمد سے زیادہ کہنا سنت ہے، اس سے زیادہ کہنا سنت ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر نماز کی واجبات میں سے پہلا واجب کیا ہوا؟ نہیں، رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کہنا، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا ولک الحمد امام اور منفرد سب کے لیے کہنا، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد کے بعد رکوع میں کھڑا ہونا، ربنا ولک الحمد کے بعد کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، جی، سب لوگ کہیں گے، امام اور منفرد کہے گا، اور ربنا ولک الحمد سب لوگ کہیں گے، جی۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے رہنا بھی سیدھا۔ ہاں، پھر اس میں رکوع، اس میں رکن کیا ہے کہ رکوع کرنا رکن ہے، اور رکوع سے اٹھنا بھی، سیدھا کھڑا ہونا بھی نماز کا رکن ہے۔ بہت اچھا۔ اس کے بعد سجدہ کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اچھا، سجدے میں جاتے ہوئے دونوں پیر کو زمین پہ رکھیں یا دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں دونوں پیر کو رکھنا چاہیے، لیکن دونوں کی گنجائش ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہوں گی؟ گدی ہوں گی، قبلہ رخ ہوں گے، اور پیشانی
اور नाक समेत सजदा करेंगे 7 आधा पर, जिसमें पेशानी नाक समेत है, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर की अंगुलियों के ऊपर जो है 7 आधा पे सजदा होगा। इस सजदे में क्या कहेंगे? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक मरतबा कहना वाजिब है, एक से ज़्यादा मरतबा सुन्नत है। और पहलुओं को बाजुओं से अलग रखेंगे, ये जो है ना, ये पहलू हैं, बाजू हैं। उसी तरीके से रान को जो है ना पिंडली से दूर रखेंगे, पेट को, हाँ पेट, वही पहलू को रान से दूर रखेंगे। और इसमें जो है ना पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हाथ की पैर की उंगलियां जो है ना क़िबला रुख होंगी। अच्छा, उसके बाद अल्लाह अकबर कह करके बैठेंगे। तो वो जाके सजदा जाना रुकुन, सजदा से उठना रुकुन, और दोनों सजदे के बीच बैठना भी रुकुन। कितने अरकान हो गए? 3 अरकान हो गए। रुकू और रुकू से उठना 2 हुआ, और खड़े होने की हालत में 3 हो गए। 3 3 6 7 8 अरकान हो गए, है ना। अब जो है ना यहाँ पे क्या पढ़ना है? रब्बिग़फिरली। रब्बिग़फिरली एक मरतबा कहना क्या है? ये वाजिब है। एक से ज़्यादा मरतबा सुन्नत है। दोनों हाथों को कहाँ रखेंगे? अपने रान पे रखेंगे जी। और उसके बाद फिर सजदा करेंगे, और सजदे की कैफियत वही होगी, ठीक है। उसके बाद खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर, फिर खड़े हो जाएंगे जी। अभी जो कैफियत होगी पहले जैसे किए हैं वैसे ही करेंगे। चलें, यहाँ पे सूरह फातिहा वाला पढ़ने के बाद में रुकू करेंगे, हाँ बिल्कुल। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहु अकबर जी। सजदा करेंगे जी, सजदे से सर उठाएंगे जी, फिर सजदा करेंगे जी, सजदे से सर उठाएंगे अल्लाह को करते हुए जी। यहाँ पे ये जो है ना, ये पैर आप नॉर्मल रखें, नॉर्मल रखें, इसको निकालें नहीं। हाँ, इसको इफ्तिराश कहते हैं। 2 रकात, हाँ 2 रकत की नमाज है। 2 रकत पे सलाम फेर रहे हैं, सुन्नत हो या फ़र्द हो, तो ये इफ्तिराश है। यानी इफ्तिराश क्या है कि दाएं पैर को खड़ा रखेंगे, उंगलियां क़िबला रुख हों, और बाएं पैर पर बैठेंगे। लेकिन अगर हमें 3 रकत की नमाज़ पढ़नी है या 4 रकत की नमाज़ पढ़नी है तो उसमें तवर्रुक करेंगे। तवर्रुक क्या है? तवर्रुक कीजिए, पैर, हाँ पैर को जो है ना बायां पैर जो है ना दाएं पैर के नीचे से निकालेंगे, ये तवर्रुक है। और कुल्हे पर बैठेंगे, ये तवर्रुक है। गोया कि अभी सलाम फेरने की कैफियत में हम आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर 2 रकत की नमाज है या 3 रकत नमाज पढ़ते हैं तो तशहुद में बैठेंगे। तशहुद में बैठना क्या है? पहले तशहुद में बैठना नहीं, पहले तशहुद में बैठना नमाज के वाजिबात में से है। पहले तशहुद में बैठना नमाज के वाजिबात में से है। और पहला तशहुद पढ़ना यानी तशहुद की दुआ पढ़ना, तहियात पढ़ना नमाज के वाजिबात में से। लेकिन अगर तीसरी रकत है ये और सलाम फेरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बैठना नमाज का रुकन है, और तहियात पढ़ना नमाज का रुकन होगा, नमाज का रुकन होगा। उसी तरीके से यहाँ पे तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ना भी नमाज का रुकन होगा। गोया के नमाज के अरकान कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए। उसी तरीके से इत्मीनान से हर अमल अदा करना, ये भी नमाज का रुकन। तरतीब पाया जाना, ये भी नमाज का रुकन है। यानी जिस तरतीब से नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई है, उसी तरतीब से नमाज पढ़ना नमाज का रुकन है। इत्मीनान होना नमाज का रुकन है। यहाँ पर हम सलाम फेरने से पहले की दुआ भी पढ़ेंगे, लेकिन ये दुआ कौन सी क्या है? सुन्नत है। सलाम फेरने से पहले की दुआ सुन्नत है, लेकिन तहियात पढ़ना रुकन है, दरूद शरीफ पढ़ना रुकन है। उसके बाद सलाम फेरेंगे। चलिए सलाम फेरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं बाएं तरफ सलाम फेरना, ये क्या है? दोनों सलाम फेरना रुकन है, लेकिन दाएं तरफ चेहरा करना, बाएं तरफ चेहरा करना ये सुन्नत में है। लेकिन सलाम फेरना दोनों तरफ से रुकन है, सलाम फेरना रुकन है। गोया कि नमाज
کی یہ کیفیت ہے، اور اس میں نماز کے ارکان بھی آئے ہیں۔ نماز البتہ اس میں جو ایک نقطہ کی طرف تنبیہ کیا تھا کہ دونوں ہاتھ جو ہے نا گھٹنے پہ رکھنے کے بعد جو ہے نا ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ بھی ہوگا، ہاتھ کی انگلیوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثم رأيته يحركها يدعو بها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو یہ نماز کے کچھ ارکان ہیں اور نماز کی سنتیں ہیں، نماز کے واجبات ہیں۔ ان کو اگر ہم دھیان میں رکھیں گے تو ہم برت سکیں گے نماز کو۔ کیوں ترتیب جاننا ضروری ہے، یا شرطوں کو، ارکان کو، واجبات کو اور سنتوں کو جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ہماری نماز میں سے کوئی 14 ارکان میں سے ایک رکن چھوٹ جائے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس وقت یاد آ گیا تو ایک حرکت ڈیلیٹ کرنی ہوگی، اگر بعد میں یاد آیا جبکہ ہم نماز کے عمل ہی میں تھے تو ایک حرکت پڑھ کر کے سجدے سہو کر کے ہم سلام پھیر دیں گے۔ اگر نماز سے نکل گئے تھے اور کسی دوسرے کام میں لگ گئے تو پوری نماز دہرانی ہوگی۔ لیکن نماز کے واجبات چھوٹ گئے تھے تو آسان ہے معاملہ، کیا کرنا ہے؟ 2 سجدہ کر لیں گے اور سلام پھیر دیں گے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کی سنتیں چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان ارکان کو، واجبات کو اور سنتوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں احکام معلوم رہے۔ سبحانک اللہم